بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے وطن عزیز پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں اور دفاعی محاذوں پر ایسی داستانیں رقم کیں کہ جن کی وجہ سے انہیں ستارے بصالت اور ہلال امتیاز جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔ میری مراد ایئر مارشل جناب شاہد لطیف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، عموماً ہم کسی کم عمر بچے سے پوچھیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا، میں جہاز اڑاؤں گا۔ کیا آپ کی بھی بچپن میں کوئی ایسی خواہش تھی یا جوانی میں آ کے آپ کو اس طرف رغبت ہوئی؟ نہیں جی، میری ابتدا جہازوں کے معاملے میں بڑی سادی سی ہے جی سر۔ کہ میرے والد صاحب جو تھے، جب میں چھوٹا تھا تو انہیں محسوس ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جہازوں کی طرف بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ رات کو ہمارے گھر کے اوپر سے وہ ایک پیسنجر ایئر لائنر، آپ سمجھ لیں جیسے پی آئی اے اور باقی ایئر لائنز ہیں، اس طرح کا جہاز کبھی کبھار جب گزرتا تھا جی سر۔ تو میں اس کے بارے میں بڑے سوال کرتا تھا۔ تو والد صاحب کو شاید احساس ہوا کہ میرا بیٹا جہازوں کا شوقین ہے، جی تو انہوں نے 8ویں کلاس میں جب میں تھا جی سر۔ تو پی ایف پبلک اسکول لوٹوپا کی ایڈمیشن کا اشتہار آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر اس اسکول میں چلے جاؤ گے تو آپ پائلٹ بن جاؤ گے۔ اچھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے امتحان دلائیں۔ میں نے امتحان دیا تو پورے پاکستان کے بچے جو ہیں وہ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اور یوں میں پی ایف پبلک اسکول لوٹوپا جو یہ مری کے نزدیک ہے وہاں چلا گیا۔ بالکل۔ بعد میں وہ بند ہو گیا اور جو دوسرا پبلک اسکول تھا سرگودا، جی سر۔ اس کے اندر اس کو ضم کر دیا گیا۔ تو پھر میں نے 10ویں سے لے کر 12ویں تک کی جو تعلیم تھی وہ اسکول میں حاصل کی، جی سر۔ اور یوں میں نے پی ایف جوائن کر لی۔ جی سر۔ تو میرے والد صاحب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا جو جہازوں میں شوق رکھتا ہے، میں اس کو ایک فائٹر پائلٹ بنانے لے کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی بس یہ کہہ کے کہ بازی پائلٹ بن جاؤ گے، تو اس سادگی کے ساتھ ہم نے یہ میں نے سفر طے کیا۔ جی سر۔ سر، آپ 1971 میں آپ نے جوائن کیا تھا پاکستان ایئر فورس کو، تو کیا آپ 71 والی جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں آپ شریک تھے؟ نہیں، اس وقت تو ہم نے جوائن کیا تھا نا ٹریننگ میں، تو 71 میں ہماری ٹریننگ شروع ہوئی تھی، تو میں نے اکیڈمی کو جوائن کیا تھا۔ ہماری اس وقت انہوں نے گراؤنڈ ڈیوٹیز لگا دی تھی، اچھا۔ کیونکہ ہم زمین پہ چونکے تھے تو وہ اس کی حفاظت کرنا جہاں ہم اکیڈمی میں تھے وہ ہماری ذمہ داری تھی۔ مگر فلائنگ میں تو میری جو گریجویشن ہے جی سر۔ ایز پائلٹ آفیسر وہ سن 74 میں ہوئی، بالکل، رسال پور سے، جس میں آپ نے سوارڈ آف آنر بھی الحمدللہ پھر میں نے سوارڈ آف آنر بھی لی۔ جی سر۔ تو ایک سمپل سا سادہ سا سفر جی سر۔ جو 8ویں جماعت میں ساہیوال کے ایک چھوٹے سے شہر سے شروع ہوا تھا، وہ گریجویشن پہ الحمدللہ اللہ نے مجھے سوارڈ آف آنر سے نوازا، تو یہ ایک بڑے فخر کی بات تھی۔ سر، آپ پاکستان کے ان 6 پائلٹ میں سے ایک تھے جن کو امریکہ سے پاکستان میں F-16 کو اڑا کر لانے کا شرف حاصل ہوا، تو سر اس میں آپ کی کس قدر محنت تھی یا پھر آپ کی اس میں کوئی قسمت تھی یا محنت تھی؟ نہیں، ایسے ہے جی سر کہ جب F-16 کا وقت آیا کہ پاکستان F-16 لے رہا ہے، جی سر۔ تو اس کی سلیکشن بہت ٹف تھی۔ اچھا۔ پوری ایئر فورس میں سے صرف 6 پائلٹ جو ہیں ان کو بھیجا جا رہا تھا امریکہ F-16 پر ٹریننگ حاصل کرنے، تو ان 6 میں الحمدللہ چونکہ جو میرا بیک گراؤنڈ تھا وہ اچھا تھا، جی سر۔ تو میرا بھی نام آیا، ایسا ہی۔ اور اس طرح ہم 6 پائلٹ جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے ٹریننگ لینے۔ ہم ٹریننگ لے کر آئے، پھر ہم ہی انسٹرکٹر بنے، اور پھر ساری ایئر فورس ہم نے ٹرین کی۔ F-16 کے بعد؟ آج جو بھی F-16 پہ پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ کی بنیاد ہم نے رکھی تھی، کیونکہ اس کے بعد امریکہ ہم اس لیے پائلٹس نہ بھیج سکے، ایک تو یہ کہ ہم خود ٹرین ہو کے آ گئے تھے، اور دوسرا وہاں کی جو ٹریننگ تھی وہ بہت ایکسپینسو تھی، تو پاکستان گورنمنٹ اتنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ جی سر۔
سر F-17 تھنڈر جو ہے اس کا آپ کو بانی کہا جاتا ہے. تو سر امریکہ جیسی جو سپر پاور ہے اس کو اس استعداد والے طیارے کی تکمیل کے لیے کئی سال درکار ہیں. ہم نے اسے اتنے کم وقت میں کیسے ممکن کیا پاکستان میں؟ دیکھیں اس کی پہلے آپ بیک گراؤنڈ سمجھیں. جی سر. یہ 90 کی دہائی میں جب وہ افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی جی سر. تو امریکہ نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی اور یہ کہا کہ جی اب امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کی جو اٹامک کیپیبلٹی ہے جی سر. اس کی سیفٹی کی وہ نہیں دے سکتا، اپروول نہیں دے سکتا. اچھا. تو ہمارے F-16 بالکل گراؤنڈ ہو گئے، وہاں سے اس کے پرزے آنے بند ہو گئے. اور ہم نے یہ سوچا کہ اگر خاص کر جنگ کے وقت اس طرح کا ہمارے اوپر پابندی لگے تو ہماری تو F-16 فورس ختم ہو جائے گی. یہ وہ وقت ہے جب پاکستان ایئر فورس کی لیڈرشپ نے سوچا کہ ہمیں ایک اپنا جہاز بنانا چاہیے. اچھا. اور یوں JF-17 تھنڈر کی بنیاد رکھی گئی. جی سر. مجھے اس کا پروجیکٹ انچارج کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ میری F-16 کی بیک گراؤنڈ تھی جی سر. اور ہمیں جو جہاز چاہیے تھا آئندہ کے لیے وہ F-16 سے بھی بہتر چاہیے تھا. بالکل. آئندہ کے لیے بنا رہے تھے نا ہم. بالکل سر. تو میرے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا اور الحمدللہ میں اس بھروسے پر پورا بھی اترا. یہ ایک بہت مشکل کام تھا. ہماری ایئر فورس جو ہے اس کے جہاز اب ریٹائر بھی ہونے والے تھے. ہمیں دنیا میں کوئی بھی اچھا جہاز دینے کو تیار نہیں تھا. لہٰذا میری چونکہ بیک گراؤنڈ F-16 کی تھی تو مجھے معلوم تھا کہ ہم نے کس لیول کا اور کس درجے کا جہاز بنانا ہے. جی سر. ورنہ چینی اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں اتنا ایک اعلیٰ درجے کا ماڈرن جہاز بنا کر دیتے. تو اس پروگرام میں پھر لیڈ ہم نے کیا. جی سر. وہ چینی جیسے کہتے تھے کہ برین ویئر آپ کی ہوگی، ہارڈ ویئر ہم آپ کو مدد کریں گے. تو یہ ہماری برین ویئر تھی JF-17. پھر ہمارا جنگوں کا بھی تجربہ تھا. ہم نے ویسٹرن ٹیکنالوجی، امریکن ٹیکنالوجی یہ ساری استعمال کی ہوئی تھی. تو ہمارا اس ایریا میں بھی تجربہ تھا. تو یہ وجہ تھی کہ اللہ نے یہ ذمہ داری میرے حوالے کی. یہ فخر بھی پھر مجھے حاصل ہوا. بالکل. اور مجھے معلوم تھا کہ چونکہ ہمارے جہاز بڑی تیزی سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور جلدی اگر ہم نے JF-17 نہ بنایا تو ہمارے جہازوں کی کیپیبلٹی میں گیپ آ جائے گا. لہٰذا اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے بنانے کی کوشش کی اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی. جی سر. ابھی نندن کو چائے میں ایسا کیا پیش کیا گیا تھا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ٹی از فینٹاسٹک؟ دیکھیں وہ جینوئنلی ہماری جو خاطر تواضع تھی اس سے امپریس ہوا. کیونکہ جہاں اس کو پکڑا گیا، جی سر، اس نے ایجیکٹ کیا تھا نا جب اس کو شاٹ ڈاؤن کیا. بالکل سر. تو اس کے بعد جہاں اس نے ایجیکٹ کیا لوگ تو اس کو مارنے لگے تھے. اس کو وہاں پہ زمین پہ جو ہمارے فوج کے لوگ ڈپلائڈ ہوتے ہیں انہوں نے اس کو بچایا. تو سب سے پہلے تو وہاں سے امپریس ہوا کہ انہوں نے میری جان بچائی. وہ بھی پکڑتے تو مار دیتے، ایسا ہی مگر ہم نے ایسا نہیں کیا. اس کو سیو کیا. وہاں سے پھر اس کی مہمان نوازی کی جس سے وہ بہت خوش تھا اور بہت امپریس تھا. جی سر. تو ہماری چائے میں ہماری مہمان نوازی کا اثر تھا. جی سر. اخلاص تھا. ذائقہ جو ہے وہ اخلاص کا بنا ہوا تھا. جی سر. سر جو فورسز کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کو عموماً جو ہے نقل مکانی کے بہت سے مسائل پیش آتے ہیں. آپ کی 40 سالہ سروس میں کتنی دفعہ اس طرح کے مسائل آئے اور آپ کے گھر والوں کا کیا ریاکشن تھا؟ دیکھیں یہ مسائل تو ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. شروع سے ہی ہم ہر تقریباً 2 سال بعد پوسٹنگ ہماری ہو جاتی ہے. جی سر. تو اس لیے ہمارے گھر، ہماری فیملی اور بچے ان کو یوز ٹو ہونا پڑتا ہے. جی سر. کئی بار تو ایسا ہوا کہ مجھے رکنا پڑا جی سر. کسی کام کی وجہ سے اور میری فیملی جو ہے انہوں نے سنبھالا اور اگلی جگہ پہ پہنچ گئے. پھر جب اگلی جگہ پہ پہنچتے ہیں فوری کام شروع ہو جاتا ہے. گھر کو سیٹل کرنا، باقی معاملات طے کرنے، وہ ہماری فیملی کا کام ہوتا ہے. تو ہماری فیملی جو ہیں جی سر وہ اس چیز سے ٹرین ہو چکی ہوتی ہیں. کافی ٹرین ہو جاتی ہیں. تو ان کا بڑا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں مجھے کبھی کوئی
تکلیف نہیں محسوس ہونی تھی۔ بالکل سر، آپ کے گلے کا بھی ایشو چل رہا ہے، آپ کے ووکلز کارڈ میں مسئلہ ہے کوئی آ رہا ہے، تو یہ کوئی قدرتی مسئلہ ہے یا اس میں کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارا تو ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جی سر۔ اللہ سے ہی میں دعا کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ پروگرامز اور جی یوٹیوب سر، کے بڑے پروگرامز بالکل سر۔ کرتا رہا، اور اس لیے بھی کرتا رہا خاص کر یوٹیوب پہ کہ الیکٹرانک میڈیا سے ہٹ کے جی سر، جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو میں ان کے ساتھ تعاون کروں۔ بالکل۔ بس پھر سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ ووکل کارڈز میں انفیکشن ہو گئی اور تب سے یہ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو میں محنت بھی کر رہا ہوں، دوائی بھی کر رہا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں۔ آپ بھی دعا کریں بالکل سر۔ اللہ میرا وہ گلا واپس لائے، کیونکہ اکراس دا بورڈ جی سر۔ جو انڈینز ہیں وہ چونکہ مجھ سے ویسے ہی بڑے تنگ تھے، جب سے میں ٹی وی سے پیچھے ہٹا ہوں انہیں پتہ چل گیا کہ گلا خراب ہے، جی سر۔ تو وہاں سے کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں جی سر، کہ ہم نے ایئر مارشل کا گلا بٹھا دیا، بٹھا دیا۔ اب کسی اور کو سامنے لاؤ، تو وہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو نہیں اس بات کو مانتا، اپنے خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے اور میں واپس جن کو مجھ سے تکلیف ہے ان کو جواب ملک کی خاطر میں اس کا جواب دینے والا بنوں۔ بالکل سر، آپ نے ملک پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، کیا کوئی ایسی چیز ابھی باقی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے تھی مگر میں نہیں کر سکا؟ دیکھیں انسان کے دل میں خواہشیں تو ہوتی ہیں جی سر۔ اور ہمیشہ رہیں گی، ہونی بھی چاہیے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے آگے سے آگے بڑھنے کی توقع تو کرنی ہے، جی سر۔ مگر حقیقت اگر سمجھیں تو میں نے دل بھر کے اپنی محنت کی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک سادی سی بیک گراؤنڈ سے چلا، بالکل سر۔ اللہ تعالیٰ نے سوڈ آف آنر سے نوازا، پھر اس کے بعد F-16 اس میں سلیکشن ہوئی، پہلا F-16 پاکستان میں اڑا کے لے کے آیا، اور پھر JF-17 کا معاملہ آیا بالکل تو اللہ نے وہ بھی ایسا ہی۔ انعام عطا فرمایا، اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے 27 فروری کو کام کیا تھا یہ JF-17 تھا نا، JF-17 کی وجہ سے۔ ابھی نندن کی جب بھی یاد آئے گی ساتھ JF-17 بھی تھنڈر کی طرح کر رہے گا، بالکل سر۔ تو F-16 اور JF-17 اور JF-17 ابھی ہمارا نیا جہاز تھا، جی سر۔ مگر دنیا نے اس کو 27 فروری کو پہچانا کہ یہ پاکستان کا اپنا بنایا ہوا جہاز ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا قابل جہاز ہوگا بالکل کہ F-16 کے شانہ بشانہ ایک پراپر جنگ کا حصہ بنے گا۔ بالکل سر، یہ 17 مارچ 2021 کو بھی ریسنٹلی جو ہے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر صاحب کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے چیف آف ایئر اسٹاف مقرر کیا گیا ہے، تو آپ سر وائس چیف آف ایئر اسٹاف بھی رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا ان پہ اظہار خیال کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کو مشکلات آئیں گی، کیسے وہ لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، مشکلات تو جی سر۔ ایسی فائٹنگ فورس جس کا دنیا میں ایک نام ہو اس کو تو ہر جگہ چیلنج ہی چیلنج ہے۔ جو پچھلے چیف تھے جی سر۔ انہوں نے 27 فروری کا چیلنج جو ہے اس کو کتنی محنت سے اور کامیابی سے اس کو قبول کیا، بالکل سر۔ اور الحمدللہ اس میں اللہ نے بڑی کامیابی دی۔ طاقت بھی دی ایسا ہی ہے اور اللہ نے کامیابی بھی دی۔ تو بابر صاحب کو بھی چیلنجز تو بے شمار ہیں، بالکل سر۔ سب سے بڑا چیلنج تو بذات خود یہ ہمارا ازلی دشمن ہے انڈیا، وہ تو کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا، بالکل سر۔ اور جو ایئر فورس ہے PF کی وہ چونکہ دنیا میں اس کا ایک نام ہے، ہمیں ہر وقت اپنا وہ نام اونچا رکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم انڈیا سے چھوٹی فورس ہیں، ہماری اکانومی ایسی نہیں ہے کہ ہم ان کا جس کو آپ کہتے ہیں کوانٹٹی وائز مقابلہ کر سکیں۔ بالکل سر، کوالٹی میں کر سکتے ہیں، کوانٹٹی۔ اگر ہم کوالٹی میں کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، بالکل سر۔ کوانٹٹی میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ کبھی کریں گے، جی سر۔ تو کوالٹی اچھی رکھنے کے لیے اچھی ٹریننگ کی اور اچھے جذبے کی ضرورت ہے۔ بالکل سر۔ تو اس لیے جو کمانڈر ہے چیف آف ایئر اسٹاف اس کو ہر وقت یہ چیلنج ہے کہ اس ایئر فورس کو ہائی موریل پہ رکھنا ہے، بالکل سر۔ ان کی کوالٹی جو ہے ہمیشہ دوسری فورسز سے بہتر رکھنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ سر، دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی اور پاکستان اس میں کامیاب بھی ہوا، کیا پاکستان کی اس میں جو کنٹریبیوشنس تھی، جو اس میں اتنی پاکستان کی ساری محنت تھی، کیا اس کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز باقی ہے کہ جو ہونا چاہیے؟
میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی کہ جنگ ہم نے لڑی جی سر. وہ دنیا نے اس کو قبول بھی کیا اور دنیا نے اس کی تعریف بھی کی، اور دوسرے ملک جی سر. بلکہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں بھی اس پہ آپ جی سر. بریف کریں. ہوں. اور جی سر. یہ جو چیز ہے دہشت گرد. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس میں بڑی کامیابی حاصل کی جی سر. اور دنیا نے اس کو سراہا. بالکل سر. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی پوری طرح تو ختم نہیں ہوئی، لہذا ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. جو دہشت گردی کے خلاف خاص کر جی سر. جو ہوا سے ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، علاقے کئی تو ایسے تھے جہاں زمین پہ جا ہی نہیں سکتے، بالکل سر. تو ہمارے جہازوں نے ان ایریاز تک رسائی حاصل کی اور دہشت گردوں کو ختم کرنے میں فرنٹ لائن رول جی سر. وہ ادا کیا. تو میرے خیال میں اس پہ محنت کرتے رہنا چاہیے. بالکل سر. اور دہشت گردی وہی بات ہے، جب تک ہمارا دشمن ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر جی سر. اسی کے ذریعے ہم سے لڑ سکتا ہے، ادروائز روایتی غیر روایتی جنگ میں وہ ہم سے نہیں لڑ سکتا. سر 5th جنریشن وار کے حوالے سے پاکستانی عوام کو اس طرح ٹریننگ نہیں دی جا رہی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو ٹریننگ ہے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ٹریننگ کوئی دے گا. جی سر. ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر اس کے خلاف لڑنا ہے. بالکل. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے درمیان دہشت گرد کون ہیں، کس طرح ہمارے خلاف حملے کیے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو چوکنا رہ کے بالکل. ساری قوم نے حصہ لینا ہے. جی سر. تو اس طرح کی ٹریننگ، ایسی جنگ کے بارے میں آپ کو ٹریننگ کوئی نہیں دے سکتا. جی سر. ٹریننگ تو روایتی جنگ کی ہوتی ہے نا، بالکل یہ تو غیر روایتی جنگ ہے. سر. شعور کے حوالے سے تھوڑا شعور دیا جائے. ہاں، شعور دینا یہ ضروری بات ہے. جی سر. اس کے لیے حکومت کو شعور کے لحاظ سے واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں، بالکل سر. اس بارے میں ہمیں ٹی وی کے ذریعے اور اس بارے میں انسٹیٹیوشنز ہمیں بنانی چاہیے کہ جس پہ ہم کم از کم لوگوں کا شعور بڑھا سکیں. جی سر. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. بالکل. سر آخری آپ سے سوال اس حوالے سے، آج کل آپ ٹی وی چینل سے بھی پیچھے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ ماشاء اللہ، بڑے معروف، مگر آپ اس لیول سے بھی ابھی وہاں پہ بھی نہیں جا پا رہے اپنی صحت کی وجہ سے. تو آج کل آپ کے کیا مشکلیں ہیں؟ مشکلیں آج کل یہ ہیں جی کہ ایک تو انٹرنیٹ ہے، جی سر. دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو حالات و واقعات ہیں ان کے بریسٹ رکھنا ہے. جی تو سر. لہٰذا پڑھتا بھی ہوں اور انٹرنیٹ پہ بھی اپنے آپ کو فریش رکھتا ہوں. جی سر. تو زیادہ تر میری یہی کوشش ہوتی ہے. بلکہ میں گولف بھی کھیلتا رہا ہوں، آج کل گولف بھی چھٹ گئی ہے. ظاہری بات ہے. وہ میں نے ایک گلے کا سٹریس لیا، جی سر. تو اس کی وجہ سے میری نیند اور میری جو بھوک ہے وہ خراب ہوئی، ویکنس ہو گئی. جی سر. تو جس کی وجہ سے میری گولف بھی اب نہیں کھیل پا رہا. تو پڑھنا، انٹرنیٹ پہ بیٹھنا، کچھ ٹی وی چینلز پہ پروگرامز دیکھ لینا، یہ ہیں چیزیں جو میں کر رہا ہوں. بہت شکریہ سر. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب. ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام.